پیدا ہوئے تو کچھ نہیں تھے، یہی ان کے کچھ نہ ہونے کی دلیل ہے کہ جب وہ اپنے ماں کے شکموں سے نکلے تو لم یکن شیئا مذکورا تھے، قابل تذکرہ نہیں تھے قرآن کی زبان میں. بس یہی تو فرق ہے. مولا نے جگہ جب یہ ساری دنیا پیدا ہوئی تو یہ سب جاہل تھے، ہم سب جب پیدا ہوئے ہم جاہل تھے، اہل بیت جب پیدا ہوئے تو عالم تھے. تو ہم میں اور معصومین میں اتنا ہی فرق ہے جتنا جہل اور علم میں ہوتا ہے. تو جب جہل اور علم کا فرق ہے امت میں اور اہل بیت میں، تو پھر قرآن کی اس آیت سے باہر کیوں جاتے ہو کہ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ عالم اور جاہل برابر نہیں ہوا کرتے. ایک کی تخلیق میں جہل ہے، ایک کی خلقت میں علم ہے. جتنے بھی علوم وہ دوستوں پڑھائے جاتے ہیں، جتنے بھی علوم یہ سب پڑھائے جاتے ہیں بتدریج، پہلے نرسری میں، پھر اور اوپر، پھر میٹرک، پھر انٹر، پھر بی اے، پھر ایم اے، پھر پی ایچ ڈی، ڈاکٹریٹ. یہ ہوا. تو جیسے جیسے سینوں سال بڑھتے رہتے ہیں ویسے ویسے درجہ بڑھتا رہتا ہے، ویسے ویسے علم میں اضافہ آتا جاتا ہے. لیکن میں پوچھنا چاہوں گا اپنے پڑھے لکھے نوجوان دوستوں سے، اپنے ان برادران عزیز سے بھی جو یہ بیٹھے ہیں، ان سے میں پوچھوں گا کہ انہوں نے اب تک جو کچھ علم حاصل کیا ہے وہ علم ان کے دماغ میں ہے یا دل میں ہے؟ ارے یہ الجبرے کا علم دل میں ہوتا ہے. اگر الجبرے کا علم دل میں ہونا تو جب دل میں درد ہونا تو الجبرے کو بھی پیڑ پہ جائے. اتنا نہیں سوچا سارا وقت سے محمد عالم میں کہتا ہوں. ہم بتاتے ہیں آپ کے ظالم محترم، یہ جتنے بھی علوم آپ پڑھتے ہیں، میرے پاس جو کچھ علم ہے وہ میرے دماغ میں ہے، دل میں نہیں ہے. جتنی ڈگریاں میں نے میٹرک کی، انٹر کی، بی اے کی، ایم اے کی حاصل کی ہے، یہ میرے دماغ میں ہے. اور جب وہ دماغ میں سارا علم آ جاتا ہے وہ سارے اس کے نتیجے میں ایک کاغذ دے دیا جاتا ہے. اس کاغذ کا نام ہوتا ہے ڈگری. وہ ڈگری بکتی ہے بازاروں میں، مارکیٹوں میں. ہم بی اے پاس میں ہم اپنی قیمت لگا رہے ہیں، بھائی ہم گریجویٹ ہیں، اتنی قیمت لگائیں گے 800 روپے مہینہ ہے نا بی اے کی ڈگری کی قیمت. یہ ڈگریاں ہیں ان کی جو دماغ میں ہوتا ہے. یہ جتنا دنیا بھر کے علوم ہوتے ہیں یہ سارے علم کتاب کے ذریعے دماغ میں منتقل کیے جاتے ہیں، دل میں نہیں اتارے جاتے. اور اس کی دلیل یہ ہے کہ ایک ڈاکٹر کا سارا علم اس کے دماغ میں ہوتا ہے، ایک انجینئر کا سارا علم اس کے دماغ میں ہوتا ہے. اس کا ہاتھ سلامت نہ رہے اس کا علم باقی رہے گا، اس کا پاؤں سلامت نہ رہے اس کا علم باقی رہے گا. ایک ڈاکٹر ہے، اگر اس کا ہاتھ کاٹ دے وہ تب بھی ڈاکٹر رہے گا، اس کا پاؤں کاٹ دے وہ تب بھی ڈاکٹر رہے گا، اس کی آنکھیں نکال دیں وہ تب بھی ڈاکٹر رہے گا، اس کی زبان کاٹ دیں وہ تب بھی ڈاکٹر رہے گا. لوگ اعتبار کریں گے، اس سے نسخے لکھوائیں گے بھی، اس کو دوا تجویز کرائیں گے بھی، اسی لیے کہ دماغ وہ علم اس کے ہاتھ میں نہیں ہے، اس کے پاؤں میں نہیں ہے، اس کی آنکھوں میں نہیں ہے. یہ سارا علم اس کے دماغ میں موجود ہے، اس کے دماغ میں موجود ہے. لیکن ایک آدمی، ایک ڈاکٹر صحیح سالم ہے، اس کا ہاتھ بھی صحیح ہے، اس کے پاؤں بھی صحیح ہے، اس کی زبان بھی صحیح ہے، اس کا چہرہ بھی صحیح ہے، اس کے کپڑے بھی صحیح ہے، اس کا کلینک بھی صحیح ہے. لیکن اگر ڈاکٹر یہ ڈکلیئر کر دے کہ یہ پاگل ہو چکا ہے، اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے، تو اس کی ڈگریاں بھی بیکار، اس کے انجیکشن بھی بیکار، اس کی تجویزیں بھی بیکار. اب کوئی اس کے بعد دوا لینے کے لیے نہیں جائے گا. ہم اب کس کے بعد جا رہے ہیں؟ وہ ڈاکٹر تو پاگل ہے، پاگل ہو گیا کہ الٹی دوا نہ دے دے، کان کی دوا مانگ لے جائے، ہاتھ کی دوا دے دے، دکھائے ہاتھ چھوڑ دے ہاتھ، کہیں ایسا مسئلہ نہ ہو جائے تو سارا اعتبار علم ختم ہو گیا ہے نا. اس لیے کہ سارا علم دماغ میں تھا، دماغ پر اگر اثر آ گیا، اگر پاگل ہو گئے تو سارا علم بھی گیا، ڈگری بھی گئی، اعتماد بھی گیا. بہت سی بات کر رہا ہوں، دماغ بھی گیا، علم بھی گیا، ڈگری بھی گئی، اعتماد بھی گیا، معاشرے میں مقام بھی گیا، پاگل ہو گیا. اب اسے تعلیم بھی اٹھا کے لے گیا اپنے یہاں کھانا کھلانے کے لیے. کتنا بڑا بھی ڈاکٹر ہو، کتنا بڑا بھی انجینئر ہو، اگر اس کا دماغ خراب ہو جائے، گھر والے اپنے گھر میں نہیں رکھتے، معاشرے والے معاشرے میں نہیں رکھتے، معاشرے والے معاشرے میں نہیں رکھتے. کیوں؟ اس کا کوئی قصور نہیں ہے. راستے میں، لیکچروں میں، پروفیسروں میں کتاب کے ذریعے سے دماغ سے علم منتقل کر دیا گیا ہے. مگر میرے ذہن میں جب پیدا ہوتا ہے جس نے ابھی والا حدیث میں لایا، ادھر ہمارا بچہ پیدا ہوا، دیکھو ہماری بچہ، ادھر ہمارے ماں باپ نے کہا جلدی سے مولانا کو بلاؤ. مولانا کو بلایا گیا، بائیں کان میں اذان کہی گئی، بائیں کان میں اقامت کہی گئی، اشہد ان لا الہ الا اللہ کہا گیا، عقیدہ اشہد ان محمد رسول اللہ کہا گیا، عقیدہ اشہد ان علی ولی اللہ کہا گیا، عقیدہ
علامت کہی گئی فوراً ہی ہم نے اس کے کانوں میں کلمہ توحید بھی ڈالا، کلمہ جنت بھی ڈالا، کلمہ ولایت بھی ڈالا۔ اللہ نے اسے دودھ پلانا شروع کیا، یا بسم اللہ کہا، یا علی مدد کہا، بچہ اٹھنے لگا، ماں نے یا علی مدد کہا، بچہ اٹھنے لگا، ماں نے یا علی مدد کہا، بچہ لڑکھڑایا، ماں نے یا علی مدد کہا، بچہ جوان ہوا، ماں نے یا علی مدد کہا، اور قدم قدم پر ماں نے اپنے دل کی بہترین بھائیوں کے ذریعے سے یہ علم یا علی کی محبت، علی کے نام، علی کی محبت، علی کی ولایت ہمارے دماغ میں منتقل نہیں کی، ہمارے دل میں منتقل کر دی، ہمارے خون کا حصہ بنا دیا، ہمارے خون کا حصہ بنا دیا۔ سارا علم ہمارے دماغ میں ہو رہا ہے، مگر علی کی ولایت ہمارے دل میں ہو رہی ہے۔ یہ کسی مدرسے سے نہیں ملی، یہ ماں کے مدرسے سے، ماں کے دودھ میں میسر آتی ہے۔ یہ دودھ خون بنتا ہے، خون اس میں بدن بنتا ہے، اس خون میں دل کام کرتا ہے، پھر دھڑکتا ہے، پھر علی کیسے دھڑکتا ہے، اس لیے کے نام میں دل دھڑکنا یا علی کیسے یہ سکھایا ہے، یہ وجہ ہے۔ پاگل ہو جائے، پاگل خانے بھیجو، کوئی اس پر اعتبار نہیں کرتا، مگر کوئی علی والا اگر خدا نہ خاصا دیوانہ بھی ہو جائے تو سب بن جائے گا۔ گلیوں میں یا علی کہنا نہیں اور سلامت رکھے یا علی مدد کہنے والوں کو شرافت حسب نسب کی دلیل ہے یا علی مدد۔ یہ علم محمد و آل محمد ہمارے دماغ میں نہیں ہے، ہمارے خون میں شامل ہے، ہمارے دل میں شامل ہے۔ تو جب تک دل کی دھڑکن باقی ہے یا علی مدد باقی رہے گا۔ پاگل بھی کوئی ہو جائے گا تو سب کچھ بھول جائے گا، اپنے ماں باپ بھی بھول جاتا ہے، مگر یا علی کہنا نہیں بھولتا۔ دلیل دوں اس کی، زندہ دلیل جس کی کوئی تردید نہیں کر سکتا۔ کیسٹ موجود ہے، ریکارڈ موجود ہے، تصدیق کر لیں، میں خود اس کا عینی گواہ ہوں، سب کچھ بھول جائے گا۔ یا علی مدد شادی اس کے گواہ ہیں، شادی گواہی دیں گے، کوئی اس کو بھول نہیں سکتا، اس لیے کہ علی کی محبت جس کے دل میں آ جائے سارا بھی پاگل ہو جائے گا نا۔ یا علی مدد کہنا نہیں بھولے گا، پاگل بھی ہو جائے گا۔ مولانا محمد اسماعیل دیوبندی علی اللہ مکانہ قدم گاہ مولا علی پر حیدرآباد میں تقریر کر رہے تھے، اسی طرح سے مولیہ نے حیدر کرار بیٹھے ہوئے تھے۔ اگر آج جبریل کے ساتھ آپ علی کی ولایت کے عقیدے میں آسمان پر نہ اڑے تو کل میں تقریر کرنے نہیں آؤں گا۔ یہ بھی سن لیں، ہمیں زیادہ آمادہ ہو کر بیٹھے جو بات میں کہنے جا رہا ہوں۔ بالکل آپ آسمان پہ اور یقیناً اڑیں گے۔ میں نے بھی تو اعتماد سے کہا ہے ایک بات، علی کی محبت دماغ میں نہیں ہوتی، علی کی محبت دل میں ہوا کرتی ہے۔ پاگل بھی ہو جائے کوئی علی والا، حضور پاگل بھی ہو جائے کوئی علی والا تو وہ علی علی کہنا نہیں بھولتا، اس لیے کہ کسی کتاب سے نہیں لیا، اس نے اپنی ماں کے مقدس دودھ سے یہ نام ترتیب دیا ہے، اس کی سائیکالوجی میں یہ رچ بس گیا ہے، اس کی نفسیات اور دل کی دھڑکن بن گیا ہے۔ پوری توجہ اور اس کی دلیل یہ ہے کہ مولا علی کے قدم پر مولانا اسماعیل دیوبندی علی اللہ مکانہ بہت بڑے مبلغ اسلام سے خطاب کر رہے تھے، مجلس پڑھ رہے تھے، علی علی کے اسی طرح ہمارے پورے مجلس کی توجہ میں بھی اپنے کلیجے کی پوری طاقت دوں گا۔ آخری مجلس پڑھ رہا ہوں صبح سے، لیکن اس کے باوجود بھی علی کی دی ہوئی پوری طاقت و توانائی صرف کر کے علی کی ولایت کی کا عقیدہ بیان کرنا چاہتا ہوں۔ پوری توجہ آپ کی بھی چاہوں گا۔ چلو دیوار سے اگر میں نے علی کے نام کا جواب نہ سنا، تائید نہ سنی، تو پھر علی کو ماننے کا فائدہ کیا ہے؟ مولانا تقریر کر رہے تھے، نعرے کھود رہے تھے، علی کے فضائل کے درجہ میں رہے تھے، ایسے میں ایک مولوی اٹھا جن طرح مولوی وہاں والا مولوی اٹھا اور اٹھ کر کہنے لگا، اے مولوی اسماعیل کیا پریشان کر رہے ہو؟ کیا تم 1 گھنٹے سے یہ جاہل لوگوں سے نعرے حیدری لگا رہے ہو؟ اس میں کسی پڑھے لکھے ہوش مند آدمی نے بھی نعرہ لگایا؟
یہ جتنے جاہل بیٹھے ہوئے ہیں چلتی بنگڑی نشئی یہ سب یا علی کر رہے ہیں. کسی ہوش مند آدمی نے بھی علی کا نعرہ لگایا. مولانا اسماعیل نے دامن پھیلا کر, میں گواہوں میں طالب علم تھا اس وقت یونیورسٹی میں نے خود دیکھا, مولانا اسماعیل نے دامن پھیلا کر کہا, او مولوی مجھے بھی تو اسی بات کا افسوس ہے کہ یہ جاہل اور نشئی انسان بے ہوش رہ کر بھی علی کو نہیں بھولتا, تو ہوش میں رہ کر بھی علی کو یاد نہیں کرتا. جان طریقت کی دنیا ہی علیحدہ ہوتی ہے. علی کی ولایت کا عقیدہ قرآن کے مطابق ہے, اندھی تقلید نہیں ہے. کمال معرفت ہے, پاگل پن نہیں ہے. علی کی ولایت کو اگر تسلیم کرتے ہیں تو قرآنی آیات کی روشنی میں انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. اللہ تمہارا ولی ہے, اس کا رسول تمہارا ولی ہے, اور وہ ولی ہے جو حالت رکوع میں زکات دیتا ہے. اللہ ولی ہے. مفسرین قرآن سے ایک جملہ تو پوچھنا چاہوں گا, اب آپ کا حق بنتا ہے کہ میں دو باتیں اور کروں. اللہ تمہارا ولی ہے, اس کا رسول تمہارا ولی ہے, اور وہ علی ولی ہے جو حالت رکوع میں زکات دیتا ہے. مفسرین کو اس پر تو اتفاق ہے کہ حالت رکوع میں علی نے زکات دی, اس بحث سے ہم نہیں پڑھتے, لیکن ہم ادب کے ساتھ مفسرین قرآن سے صرف اتنا پوچھنا چاہتے ہیں کہ اللہ ولی ہے, رسول ولی ہے, علی ولی ہے, آپ کا کام کیا ہے؟ اللہ ولی ہے مانو, رسول ولی ہے مانو, علی ولی ہے مانو, بس, اور کوئی کام نہیں ہے. اسی کا نام عقیدہ ہے. اللہ ولی ہے مانو, یا تو کہو کہ نہیں ہے. رسول ولی ہے مانو, یا کہو کہ نہیں ہے. علی ولی ہے مانو, یا کہو کہ نہیں ہے. سب کی ولایتوں کے بورڈ لگ جائیں گے. اگر علی کی ولایت